بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخت گرمیوں کے دن، عرب کا تپتا ہوا صحرا، دور دراز کا سفر، بہت مشکل حالات اور غزوہ تبوک کا معرکہ درپیش تھا۔ ان مشکل حالات میں بھی مسلمان اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان جہاد کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اطاعت و اتباع اور اثار و بے نفسی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ وہ اپنی جان کی پرواہ کر رہے تھے اور نہ انہیں مال و دولت اور اہل و عیال کی محبت مرغوب تھی۔ ایسے میں بعض مخلص اور سچے اہل ایمان بھی بوجہ پیچھے رہ گئے، لیکن جب انہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آئے اور ان کی چشم تصور میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن بے مثال منور و تابع ہوا، تو وہ دنیا کی تمام آسائشوں اور مرغوبات کو ٹھکراتے ہوئے سیدھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آ گرے۔ ایسے عاشقان مصطفیٰ میں سے ایک جان نثار صحابی حضرت ابو خیثمہ مالک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی آتا ہے۔ وہ بھی باوجود بروقت لشکر اسلام کے ساتھ روانہ نہ ہو سکے، لیکن احساس ندامت نے انہیں جلدی رخت سفر باندھنے پر مجبور کر دیا اور وہ سیدھے جا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں قدم بوسی کے لیے حاضر ہو گئے۔ ان کی روانگی کا واقعہ بڑا ہی ایمان افروز اور حب رسول اللہ کا آئینہ دار ہے۔ ان کی دو بیویاں تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑے حسن و جمال سے نوازا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر خطہ عرب شدید قحط کی زد میں تھا اور اوپر سے سورج بھی آگ برسا رہا تھا۔ انہی ایام میں جب مجاہدین اسلام تبوک کی طرف روانہ ہونے کو تھے، حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کھجوروں کے باغ میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی دونوں بیویوں نے باغ کے اندر اپنے سائبانوں کو خوب اچھی طرح آراستہ و پیراستہ کر کے اور پانی کے چھڑکاؤ سے خوب ٹھنڈا کر رکھا تھا۔ شدید گرمی کے اس موسم میں جب ہر ذی روح العطش العطش پکار رہا تھا، ٹھنڈے پانی کا بھی وافر بندوبست تھا۔ علاوہ ازیں دونوں بیگمات خوب بن سور کر ان کے لیے سراپا انتظار تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر نامدار کے لیے کھانا بھی تیار کر رکھا تھا اور دونوں کی یہی خواہش تھی کہ وہ پہلے اس کے خیمے میں آئے۔ جب حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ باغ کے اندر آئے تو دروازے پر کھڑے ہو کر دونوں بیویوں کے بناؤ سنگار کو دیکھا، ان کے خیموں کا خوب جائزہ لیا جنہیں انہوں نے بلا کی گرمی میں بے حد آرام دہ اور ٹھنڈا بنا رکھا تھا۔ اس موقع پر حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق کا امتحان ہوا، لیکن انہوں نے اس ظاہری اور عارضی آرام اور عیش و عشرت پر اس دائمی و ابدی آرام کو ترجیح دی جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا منتظر تھا۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ اس موقع پر انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دھوپ، آندھی اور گرمی میں سفر پر ہوں اور ابو خیثمہ یہاں ٹھنڈے سائے، تیار کھانے اور خوبرو حسین و جمیل بیویوں کے ہمراہ اپنے مال و متاع میں محو استراحت ہو، یہ قرینِ انصاف نہیں۔ پھر اپنی بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ کی قسم میں تم دونوں میں سے کسی ایک کے بھی صاحباں میں داخل نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملوں، لہٰذا تم دونوں فوراً میرے لیے زاد راہ کا انتظام کرو۔ چنانچہ دونوں بیویوں نے ان کے لیے زاد راہ تیار کیا۔ لشکر اسلام سوئے تبوک روانہ ہو چکا تھا، چنانچہ بلا تاخیر حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش و جستجو میں روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ تبوک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سارا ماجرا کہہ سنایا، جسے سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ یوں یہ عاشق صادق اور اسیر حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے فیض یاب ہوا۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے۔ ان کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ نے یہی فرمایا، انہیں چھوڑو، اگر ان کے ساتھ خیر ہوا تو اللہ تعالیٰ انہیں ہم سے ملا دے گا، اور اگر اس کے برعکس ہوا تو اللہ زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے لشکر میں شامل نہ ہو سکے کہ ان کی اونٹنی سست رفتاری سے چل رہی تھی۔ انہوں نے اونٹنی کو تیز چلانے کی کوشش بھی کی مگر وہ اس طرح سست قدموں سے چلتی رہی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹنی کو وہیں چھوڑا اور سامان کمر پر لاد کر چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں کسی جگہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ لوگوں نے تنہا ایک شخص کو سامان اٹھائے آتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ، ایک شخص اکیلا چلا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے وہ ابو ذر ہوں گے۔ لشکر کے قریب ہوئے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پہچان لیا کہ وہ ابو ذر ہی ہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ ابو ذر ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، وہ تنہا چلے گا، تنہا مرے گا اور تنہا ہی اٹھایا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں انہیں ربضہ کے مقام پر جانے کا حکم ہوا۔ وہ امیر کا حکم بجا لائے اور اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ اس دور افتادہ مقام پر رہنے لگے۔ ان کی بیوی کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں رونے لگی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روتی کیوں ہو؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ تم میں سے ایک شخص جنگل بیاباں میں تنہا مرے گا۔ جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دینا، کفن پہنانا اور میری لاش کو اس راہ گزر پر رکھ کر انتظار کرنا۔ تمہیں جو پہلا قافلہ نظر آئے اس سے کہنا کہ یہ ابو ذر کا جنازہ ہے۔ اتفاق سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کوفے کے ایک قافلے کے ساتھ ادھر سے گزر رہے تھے۔ انہیں بتلایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ ہے۔ یہ سن کر ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما رونے لگے۔ فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت ابو ذر پر رحم کرے، وہ تنہا چلے گا، تنہا موت سے ہمکنار ہوگا اور تنہا ہی اٹھایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے نماز جنازہ پڑھی اور ان کی تدفین میں حصہ لیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین والا سچا جذبہ، جنون اور عشق مصطفیٰ عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور بروز محشر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب اور ان کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔